جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. میں اپنی جو کل میں نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرا جو مجھ پر جو کیس بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں مجھے سزا ہوئی الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے اڈیالہ جیل میں اور میرے والد ہم رہے. پاناما مشہور زمانہ جو پاناما کیس تھا، اس میں جس کی اپیل کی سنوائی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، تو اس سزا کے بعد کچھ ایسے شاکنگ حقائق میرے سامنے آئے، قوم کے سامنے آئے. ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی ہائی کورٹ کے جج جس کے باہر میں ابھی کھڑی ہوں، انہوں نے شاکنگ ریولیشنز کیے. انہوں نے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ، باہر سے شاید وہ خطاب کر رہے تھے، ان کی ویڈیو ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں دستخط کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا، اور وہ حقائق آج میں قوم کے سامنے اپنے کیس کے تناظر میں ایک دفعہ پھر رکھنا چاہتی ہوں. اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب، اب میری بات کو بیپ نہیں کرنا، جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی، اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اور پھر ان کو یہ کہا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، سزا ہو جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ سزا ہو جائے گی؟ آپ کو ورڈکٹ کا پہلے سے کیسے پتہ ہے؟ خود چل کے ان کے گھر گئے. تو میں آج یہ بات میں نے اپنی درخواست میں بھی لکھی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ پولیٹیکلی انجینئرڈ ہے. وہ جنرل فیض حمید صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کیس کو بنایا، اس کیس کو چلایا، اس کیس میں سزا دلوائی جج بشیر کے کورٹ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں، انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو بیل نہ دے دے. کیونکہ اگر اس نے بیل دے دی تو الیکشن سے پہلے مریم اور نواز شریف صاحب باہر آ گئے تو میری تو 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ 2 سال کی محنت کیا تھی؟ وہ 2 سال کی محنت یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے، اس کو گرایا جائے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاناما کر کے اس کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے، وہ جے آئی ٹی جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دیتے، آپ اس کو پاناما کی بجائے اقامہ پر نکالتے، پھر آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو عہدیداران ہیں، ان کے اوپر آپ مقدمے بناتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں، انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو سزا دیتے ہیں. سزا کے طور پہ آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں.
اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے. تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے. اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سے نیب بنا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے, میٹنگ بیٹھتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے, وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. لیکن میرے کیس میں, میاں صاحب کے کیس میں, نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے, تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا, ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی. تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی. میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی, کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے, میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے, آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے, مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے. تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے. اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے, اگر وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے گھر جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بینچ بناؤ, فلاں بینچ نہ بناؤ, تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے, جب وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے, توڑواتا ہے, جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے, تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. جب اس کو وہ تاثر دیتا ہے جج کو جا کے کہ اس کو پتہ ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے. بھئی جج بشیر صاحب نے کیا ورڈکٹ دینا ہے, آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے؟ تو جب آپ ورڈکٹ کی اناؤنسمنٹ ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ جب آپ کو جو اس ادارے نے یا قوم نے یا آپ کے ملک نے یا آئین نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے, جب آپ اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں, جب آپ اپنے جو آئینی قانونی اختیارات ہیں جب آپ ان سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں, اور آپ کے کیے ہوئے جو بھی آپ نے اس طرح کی زیادتیاں کی ہیں, جب اس کی وجہ سے پورے ادارے پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, تو کیا آپ اس ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ اور
तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आप जो है वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अंधेरों में धकेल देते हैं उस 2 साल की मेहनत के नतीजे में, तो क्या अपने इदारे के वक़ार में आप इजाफा करते हैं? अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो मुल्क की ताकत है, हमारी ताकत है, कौम की ताकत है, लेकिन उस ताकत को जब कोई फ़र्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इदारे की कौन सी खिदमत करता है? मैं उम्मीद करती हूँ, और मैं ये भी बता दूँ कि ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, मैं एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, ये ज़ाती एप्लीकेशन नहीं है, ना मेरी ज़ात का मुकदमा है, ये उस अदलिया का भी मुकदमा है जिसको ये इस किस्म के किरदार जो हैं सामने रख के उनको दागदार करते हैं, उनको प्रेशर में लेके आते हैं, ये उनका भी मुकदमा है। और देखें, साकिब निसार साहब एक मिसाल हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तारीख़ में ये बातें जा रही हैं तो ये बात मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि साकिब निसार साहब से जो भी फ़ैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमज़ोरी थी जो इनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदलिया का जो वक़ार है, तक़द्दुस है, उसको पामाल किया, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक इस तरह का उनके साथ वो कर लिया कि उससे ज़ाती रंजिश की बू आने लगी। बार बार जो भी मुकदमा होता था उसमें सज़ा नवाज शरीफ को होती थी और उनको ना सिर्फ ये कि ना अहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। तो जब इस किस्म के जो अदलिया के ऊपर वार होते हैं तो आज आप देखें, जनरल फैज़ साहब तो नज़र नहीं आते, लेकिन साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, वो आज किसी की फौतगी में, खुशी में, गमी में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। तो इस तरह जब अदलिया का चेहरा दागदार किया जाता है, अब आप ये देखें, जस्टिस खोसा साहब, अजमत सईद साहब, इन्होंने जो बातें की, गॉड फादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा, तो ये हमारे चेहरे पे दाग नहीं है, ये दाग जो हैं ये उनके अपने किरदार पे लगे हैं। तो ये पीछे कौन था, मैंने आज कौम के सामने ये बात वाजे कर दी। तो ये मीडिया की भी जंग है। आपने कल मेरी पिटिशन नहीं चलाई, आपने पिटिशन में से जो ऐसी बातें थी जिनको आप चला सकते थे आपने चला दी। मैं आपको कसूरवार नहीं कहती, मैं ये समझती हूँ कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं और इन्हीं प्रेशर्स की मैं आज बात कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रेशर्स हमेशा के लिए ना रहें। तो ये जंग आपकी भी है, ये जंग अदलिया के वक़ार की बहाली की भी है, और ये जंग जो है ये वो जंग है जिसके नतीजे में मैं अब अदलिया जो है मैं इसका भी समझती हूँ कि ये इनका भी इम्तहान है। अगर ये अदलिया चाहती है कि इसी तरह प्रेशर्स में ये फ़ैसले इनसे लिए जाते रहें, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हवाला दूंगी। उनकी जो मीटिंग में कोर्ट के रिपोर्टर्स के थ्रू चीज़ें बाहर आई, उन्होंने ख़ुद इस पे तशवीश का इजहार किया है कि ये जो परसेप्शन है वो जड़ पकड़ रहा है कि जजेस के ऊपर प्रेशर्स हैं और जजेस प्रेशर्स में फ़ैसला करते हैं। तो उसमें आइन और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिसमें इस तरह के प्रेशर्स एक्सर्ट किए जाते हैं, तो उस मुल्क का फिर वही हाल होता है जो 2 साल की मेहनत के नतीजे में आज 4 साल बाद पाकिस्तान का हाल है। तो 2 साल की मेहनत से पहले का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आप देख लें और 2 साल की मेहनत के बाद आज का पाकिस्तान आप देख लें, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान किसी जंग से गुजर के आया है। तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अब बिल्कुल तनज़्ज़ुली करता हुआ पाकिस्तान है, और उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर महंगाई का शिकार है और मुल्क के बाहर तन्हाई और रसवाई का शिकार है। ये उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो दरख्वास्त गुजार, उसको कौम ढूंढ रही है। जो JIT जो पैनामा साजिश केस को लेकर गया था, पैनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में, आज कौम उस दरख्वास्त गुजार को ढूंढ रही है। और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरख्वास्त मेरे पास, हम सुनते हैं।
کیونکہ درخواست کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا. تو آج کہاں ہے وہ جے آئی ٹی جس کو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا تھا؟ میں آپ کے سامنے وٹنس ہوں. جب میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تو مجھ سے سب سوال اس ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے کیے. باقی لوگ ڈمی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. نہ نیب کے نمائندے نے کوئی سوال کیا، نہ باقیوں نے کوئی سوال کیا. وہ دبے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. سب جے آئی ٹی کو جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا، ریٹائرڈ آئی ایس آئی کا، اور پیچھے سے جنرل فیض صاحب کر رہے تھے. تو آج بتائیں مجھے، آج کہاں ہے وہ پاناما بینچ؟ آج کہاں ہے وہ نیب جس نے ڈے ٹو ڈے ہمارا کیس چلایا، نواز شریف صاحب کا کیس چلایا، کئی سینکڑوں پیشیاں ہم نے بھگتی؟ تو آج کہاں ہے وہ سب؟ آج وہ ماحول کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حساب نہیں دے سکتا کیونکہ اپنے جو دیے گئے تحفے ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتا کیونکہ غیر ملکی سربراہ ناراض ہوتے ہیں. بھیا آپ غیر ملکی سربراہوں کو چھوڑ دیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے تحفے لے کے جیب میں ڈالیں. اور آج جب آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اسکینڈلز جو ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے جو کون سا وہ ہے جس کو انہوں نے ٹاسک دیا اکاؤنٹیبلٹی کا، انسپیکشن کمیشن، جس انسپیکشن کمیشن کو آپ خود چلا رہے، وہ انسپیکشن کمیشن آپ کی اے ٹی ایمز کے بارے میں کیا تحقیقات کرے گا؟ تو آج وہ محنت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے ہم سن کے کان پک گئے کہ نواز شریف امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتا ہے. میری اس درخواست کے ذریعے آج قوم پر واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتخب حکومت کو گرایا، اس کے خلاف سازش کی. پہلے اس کو بھی 2014 سے وہ شروع ہوئے، دھرنوں سے جو بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد آج تک وہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں، اور اس امپائر کا نام ہے جنرل فیض حمید. تو مجھے ان باتوں کا جواب چاہیے. اور یہ بات جب کہتے ہیں ہم یہ بات جب کہتے تھے تو کہتے تھے کورٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے، نام کیوں نہیں لیتے؟ آج میں نے نام بھی لے لیا اور کورٹ میں بھی لے گئی. تو اب کوئی سوال ہے تو کریں. میڈم یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان نے پیناما پیپرز کو کورٹ میں لے کر گئے تھے، کیا مسلم لیگ نون پینڈورا باکس اور پینڈورا پیپرز کو کورٹ میں لے کر جائیں؟ دیکھیں مجھے تو انتظار ہے کہ جسٹس کھوسا صاحب آئیں اور مجھے کہیں. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں. مجھے تو جسٹس کھوسا نے نہیں کہا کہ آؤ اور لے کے آؤ پاناما پیپرز، میں فیصلہ کرتا ہوں، پینڈورا پیپرز لے کے آؤ. جی قیوم صدیقی صاحب. جی اچھا، آپ نے بھی جنرل فیض کا نام لیا، آپ نے چلایا؟ چل رہا ہے. آپ کورٹ میں تو آئی ہیں، کیا آپ گمبد جاوید باجوہ صاحب کو یہ تمام چیزیں لکھ کے بھجوائیں گی کہ آپ کا ایک آفیسر اس طرح ڈیموکریسی کے خلاف مینیپولیٹ کر کے اور سازش کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری پٹیشن میں ہر چیز سامنے آ چکی ہے، اور اس کا صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ الزامات جنرل فیض حمید صاحب پر لگے، وہ ڈی جی سی تھے، اور الزامات لگانے والے جو حضرت تھے وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے. اور جس شخص کے بارے میں وہ الزامات لگے وہ شخص اس پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا، اور اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا آج بھی سربراہ ہے. تو یہ کوئی نان سیریس ایلیگیشنز نہیں تھے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیا جاتا یا جس پہ آنکھیں بند کر دی جاتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی. تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی. آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی. تو کیونکہ ایلیگیشنز irrefutable ہیں، حقائق قوم کے سامنے ہیں، گواہیاں قوم کے سامنے ہیں، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے یا یہ اپلیکیشن رکھی ہے مجھے انصاف ملے گا. اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. قوم کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں، ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ
کیا کہتے ہیں, اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, ان سے پوچھیں, ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں, اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی, کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے, اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے, جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے, کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل, بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا, اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں, اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے, ان سے حلف لیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. دیکھیں, یہ بہت قبل از وقت بات ہے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے اس کو, بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں ہیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی, تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا, اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے, آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. بار بار آپ کر لیں. میڈم, آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تعصب کیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں, شکریہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہیں, آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر, پٹیشن کے اوپر, کیونکہ میڈم یہ آپ مجھ سے تھینک یو, یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اپنی اپلیکیشن میں, یہ صرف آپ کے پاس یہ بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے دار ہیں, اور آج آپ نے جو بیان کیا, آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آر یا پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں, کیا آر یا پار آج ہو گیا یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی ٹریلر آنا ہے, یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی ابھی؟ دیکھیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی, اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج نے دی تھی, کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس, جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ باری باری کر لیں. لاسٹ کوشچن. آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم, اگر اور کوئی پٹیشن سے اپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سرتاپا ویڈیو ہونے کے باوجود اور معاملہ سپریم کورٹ کونسل میں ہونے کے باوجود چیئرمین نیب کا تسلسل رکھنا کتنا اچھا مانتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اسی شخص کو برقرار رکھ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے, اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. بھئی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں. تھینک یو ویری مچ جی, سوال ختم ہو گئے آپ کے. تھینک یو سو مچ.